बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान के तो हवाले से मुझे कुछ अभी कोई इतनी वो नज़र नहीं आती। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज़ाद हैं। साढ़े तो भाई सच आखियाँ पामड़ बलदा है हमारे तो भाई। अब क्या कहूँ आपको कि बात पे यहाँ ज़ुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई भजन। फिर थोड़ी नू ज़रा बहुता समझो इसका आधे ख़त जो तार होती है उसे पूरा ही ख़त समझ ले। इमरान खान साहब को जो कल सज़ा हुई इस पे तो बात हो गई। आप शायद नाराज़ हों, लेकिन जो जज है उसे उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने कच्चा कमज़ोर फ़ैसला दिया जो आगे जाके उड़ जाएगा। साइफ़र केस आपके सामने देख लें, उड़ गया। तोशाखाना के केस उड़ गया। ये भी जब जाएगा तो ये उड़ जाएगा। लेकिन जितनी तेज़ी से 9 मई के हवाले से फ़ैसले आने शुरू हुए हैं उससे एक बात आप समझिए। ये अब इस बात को यहाँ रखें कि ये जो मुस्लिम लीगी है जो ये और इमरान खान के मुखालिफ जो हैं वो जो ये कहते हैं कि जी अब जनरल फैज़ वाला केस शुरू होगा 9 मई का, उसमें इमरान खान फंसेगा और यूँ होगा। तो अब आप समझें कि अगर नून ये 9 मई में ही अगर पीटीआई ने फंसना है तो फिर इन फैसलों का क्या मतलब है? फंसना भी है कि नहीं है क्या? तो या जड़ा रोला पहले को होर गल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल रात को हफ्ते की रात का एक फ़ैसला आया और थाना गुलबर्ग और नसीराबाद थाने के जो मुकदमात थे उसमें फिर एक दफ़ा 10-10 साल की सज़ाएं हो गई। यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, ये मेरे ख्याल 36 लोगों का केस था जिनमें से 24 को सज़ाएं हो गई और 12 जो हैं वो मफरूर हैं। उन्हें मफरूर करार दिया गया है, जिनके अंदर अल्लाह आपका भला करे हमाद अज़हर साहब हैं, मुराद सईद हैं, असलम इकबाल हैं, इन्हें इश्तहारी करार दे दिया गया है। और एक मुकदमे का फ़ैसला आज मुतवक्को है कि वो उसमें भी 9 मई के केसेस में सज़ाएं हो जाएं। लेकिन इसमें बारीक बात यह है कि एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को इन मुकदमात में से दूध में से मक्खी जिमें दूध की जो मक्खी कड़ी थी कट के साइड से रखता है उन्होंने का नाम उनका आ गया जी। इनको हम जो दूसरा चलान पेश होगा उसके अंदर उनको शामिल किया जाएगा। यानी कि कोई कुव्वत ऐसी है जो शाह महमूद कुरैशी को हर थां तो बचा रही है और किसी बुरे वक्त के लिए बचा रही है। आप बुरा वक्त खिदेते आना है। अगर आप कहें जी बुरा वक्त पीटीआई के लिए बचा रही है तो पीटीआई तो चंगा वक्त केड़ा भाईजान जो हम कहें कि बुरा वक्त है और वो आना है। बुरा वक्त तो आ गया वो, लेकिन इस वक्त की खूबी ये होती है कि ये रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ता चले जाता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ैसले आएंगे, पीटीआई के ख़िलाफ़ मज़ीद फ़ैसले आएंगे, तगड़े फ़ैसले आएंगे। राना सनाउल्लाह इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं। इससे इन फ़ैसलों की अहमियत का अंदाज़ा कर लें कि जिस फ़ैसले का वाउडा को एक दिन पहले पता चल जाता है। आप कहते हैं जी जज ने आके फ़ैसला लिखना है तो वाउडा को पहले कैसे पता चल जाता है? यानी फ़ैसले कहीं पहले लिखे जा चुके होते हैं, सिर्फ जज ने जाके सुनाना होता है। लेकिन इन सारे फ़ैसलों से इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ने वाला। जो मेरा आज का वीलॉग है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब पीटीआई क्या करेगी और पीटीआई में कौन क्या करेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि पीटीआई क्या करेगी, पीटीआई में कौन क्या करेगा। इमरान खान की बहनें डेफिनेटली वो तो अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। मंगल को फिर मैदान लगेगा, उन्हें फिर मार पड़ेगी, उनके ऊपर फिर पानी फेंका जाएगा, उनके ऊपर फिर केमिकल वाला पानी फेंका जाएगा। वो फिर सर्दी में भीगती हुई वो ख़वातीन 60-70 ईयर्स वाली भीगती हुई चली जाएंगी और फिर शाम को एक मज़म्मती करारदाद पेश करेगी पीटीआई और उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को आके बार तसादुम करे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई पीटीआई आके कोई इस तरह का करे जिससे बराह रास्त रियासत से टकराव हो, लेकिन पीटीआई कम से कम ये तो बताए कि वो ज़िंदा है। हम गंडापुर के ऊपर सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाते थे कि बढ़ के ज़्यादा मारता है, अमली तौर पे कुछ नहीं है। अब वो गेंद आके क्वार्टर में पड़ गई है सुहेल आफरीदी के। सुहेल आफरीदी इस वक्त एक बारूदी सुरंगों के ऊपर चल रहे हैं और कोई एक कदम किसी बारूदी सुरंग जो है ना फटने का खदशा रहता है।
یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی کا جو رد عمل ہے وہ کوئی ہماری توقع کے مطابق نہیں ہے، جسے سنتے ہی ہمیں لگے کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ نہیں یا گاہک نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بڑا ٹھنڈا سا رسپانس ہے کہ جی ہاں ہم اسے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے، یعنی کہ گول مول سی بات ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر کے پی کے میں کچھ ہوا تو سہیل آفریدی سب سے پہلا شخص ہوگا جو گرفتار ہوگا، کیونکہ جو ادارے ہیں وہ اس بات پہ بہت کھندک کھا کے بیٹھے ہوئے. کھندک کھا کے کھندک کھانا پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھندک کھانا، اور اردو میں اسے آپ کہہ لیں کہ جی بڑے شدید غصے میں ہیں کہ جو جلسوں میں اداروں کے لیے زبان استعمال کی گئی وہ یہ نہیں بھولیں گے. ادارے خود جو مرضی زبان استعمال کریں وہ خیر گی ہے، لیکن ان کے خلاف اگر کوئی زبان استعمال کرے گا تو اس کی معافی نہیں ہے. اور آفریدی اور شفیع جان اور ان لوگوں نے جو زبان استعمال کی وہ انہیں یاد ہے. دوسری جانب چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ کے اپنی روزی روٹی چلانا چاہتے ہیں، اور وہ 9 مئی صبح دوپہر شام 9 مئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس سسٹم کو فائنل ٹکر دینے کے لیے تیار ہے؟ آج عثمان ہادی کا جنازہ تھا بنگلہ دیش میں، ان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے، ایک عام اسٹوڈنٹ لیڈر کا. پوری قوم اس لڑکے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. لیکن میرا سوال یہ ہے، میرے اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی صحت مند زندگی دے، اسے بری گھڑی سے بچائے. عمران خان جس اذیت اور کیفیت میں سے گزر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ 1000 سے اوپر آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، 700-800 آپ کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، 4-5-6 ہر جگہ آپ کے اپوزیشن لیڈری ہے. کیا کیا آپ نے عمران خان کے بچانے کے لیے؟ ابھی تک عمران خان کو یہ ایک سزا ہو گئی، مزید کچھ اور سزائیں آ جائیں گی. اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کیسی نہیں گزر رہی کوئی اطلاع ہے؟ آج سرکاری میڈیا سے بس ایک خبر چلی کہ جی عمران خان نے اپنے جو وکلا تھے ان پہ ناراض ہوئے کہ تم نے حاضری کیوں لگائی، تم بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ون سائیڈڈ وکلا کے اندر تبدیلی پھیلانے کے لیے عمران خان کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فیصلہ. کہا جا رہا ہے کہ وہ جب یہ سب فیصلہ سنا تو عمران خان مسکرائے اور انہوں نے ایک جملہ بھی کہا ہے، میرے دل کو بڑا ایک ہاتھ پڑتا ہے وہ جملہ. وہ کہتے ہیں میں شہادت کے لیے تیار ہوں. تو کیا عمران خان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے جو وہ یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو اپنی شہادت نظر آ رہی ہے جو وہ یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیا چیز ہے جو عمران خان کو یہ جملے کی کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا عمران خان کی بچت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں؟ اور اگر بند ہو چکے ہیں تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ عمران خان کا بھی حال کچھ اور خاکم بدہن استغفر اللہ ہونے والا ہے؟ یہ جو 40 اب کانگریس مین نے مارک روبیو کو خط لکھا اور اس نے وہ خط ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے اور غزہ میں اپنی فوج بھیجے. تو کیا کہیں پاکستان کو بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم یہ خط اور پھر وہ جو ایک ڈیموکریٹک بل ہے ہم اسے زندہ کر دیں گے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کو ایک خاص قسم کے خوف میں بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا؟ اور عمران خان کیا اس ساری گیم میں ٹرمپ کارڈ تو نہیں بن گیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان کی ویلیو ہر روز بڑھ رہی ہے. جتنی تیزی اور عجلت سے عمران خان کے کیس کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ سسٹم کو کہیں نہ کہیں کھلبلی مچی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی عمران خان کے حوالے سے. سسٹم کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی کا شکار ضرور ہے. جتنی تیزی سے جون تک کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 30 ارکان اسمبلی اور کو 15 کے قریب سینیٹرز جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملات کے اندر فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ انتخابات ہوں گے اور نون لیگ کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. تو ایسا کیوں ہے؟ پی ٹی آئی سے اتنی کیا وہ ہے خوف اس سسٹم کو کہ وہ اسے ایلیمنیٹ کرنا چاہ رہی ہے؟
لیکن یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ کہ پوری دنیا جو ہے آہستہ 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 کسی اور طرح سوچنا شروع کر رہی ہے. ماضی میں بھی بے شمار موقع آئے پاکستان میں اس طرح کے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کے دے نال این جی ہویا ہے کہ وہ جناب ہی لگا کہ بھائی لائے بھائی ہونے گیا بندہ فارغ ہے. لیکن نہیں ہوتا ایسے. عمران خان کے پاس اندر بیٹھے ہوئے کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. عمران خان نے تو آئی ایل ایف کو کہا ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو, آئی ایس ایف کو, کہ تم میدان میں آ جاؤ. عمران خان کی تو خواہش ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی سیاست میں بہت آگے جا کے کھیلے. لیکن عمران خان کے جیب میں جتنے سکے ہیں کھوٹے سکے ہیں, پنجے سکے ستے سب کے سب ہر جائی. ٹھیک ہے نا, تاش کے 52 پتے, پنجے چھکے ستے سب کے سب ہر جائی ہیں. عمران خان اس وقت اکیلا کھڑا ہوا ہے, اکیلا وہ اس سارے کیا نام ہے سسٹم کا مقابلہ کر رہا ہے. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے عمران خان ہار گیا تو پاکستان میں جمہوریت کئی دہائیوں تک تو سمجھ لیں فارغ ہے نا. آپ کو جو جمہوریت ملے گی نا وہ یہی ہے, سمجھ لیں کہ جیسے ہم کیا کہتے ہیں مرچوں کی جگہ پہ پسی ہوئی ہم مٹی کھاتے ہیں, گوشت کی جگہ پہ ہم جناب علی سور کا گوشت کھا لیتے ہیں, اور یہ گدھے کا گوشت کھا لیتے ہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں سبزی کے نام پہ کیمیکل کھلا دیے جاتے ہیں, ہمیں گھی کے نام کے اوپر گریس کھلا دی جاتی ہے. ایسی جمہوریت کے نام پہ تمہیں پتہ نہیں کی کھوایا جائے گا. لیکن اگر عمران خان جیت گیا تو یہ پاکستان کی قسمت بدلنے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. جیت اور شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اصل چیز یہ کہ کون کتنی زبردست انداز میں فائٹ کر رہا ہے. عمران خان جس طرح کھڑا ہے پوری دنیا میں ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ جیت جائے اور ہو سکتا ہے پاکستان کی قسمت بدل جائے.